پشاور سے میں ہوں احتشام بشیر۔ دسمبر کے سرد موسم میں سیاسی پارا ہائی ہو رہا ہے اور تحریک انصاف جو ہے وہ ڈی چوک کے احتجاج کے بعد وفاق کے خلاف نبرد آزما ہے۔ ایک جانب تحریک انصاف جو ہے وہ تحریک چلا رہی ہے تو دوسری جانب گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے ایک آل پارٹی کانفرنس بنائی گئی ہے گورنر ہاؤس میں، جو گزشتہ دنوں ہوئی ہے۔ اس کا سیاسی اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اور جو اعلامیہ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے اور صوبائی حکومت جو ہے وہ اس صورتحال پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ جو اعلامیہ ہے وہ وزیر اعظم اور صدر مملکت کو بھجوانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل جو ہے گورنر خیبر پختونخوا نے ایک خط بھی لکھا تھا وزیر اعظم کو اور صوبے کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے انہیں آگاہ کیا تھا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، صوبائی حکومت جو ہے وہ معاشی صورتحال پر بھی توجہ نہیں دے رہی اور امن و امان کی صورتحال پر بھی توجہ نہیں دے رہی۔ اسی طرح جو ابھی اطلاعات جو سامنے آ رہی ہیں، جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اے پی سی ہے یہ اس مقصد کے لیے بلائی گئی ہے کہ تاکہ ایک جو سیاسی جماعتیں ہیں خیبر پختونخوا کی ان کی رائے جان سکیں کہ ان کا کیا اس حوالے سے موقف ہے کہ صوبے میں جو امن و امان کی صورتحال ہے خصوصاً جو ہے جنوبی اضلاع میں اور پھر ضلع کرم میں، تو اگرچہ اس اے پی سی میں گورنر راج کے حوالے سے یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اے پی سی جو ہے اسی مقصد کی ایک کڑی ہے کہ یہاں پر گورنر راج کا انعقاد کیا جا سکے۔ لیکن دوسری جانب جو ہے صوبائی حکومت اور تحریک انصاف جو ہے اس اقدام کے حوالے سے کافی سخت موقف اپناتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اسمبلی میں جب خطاب کیا تھا تو انہوں نے اپنے خطاب میں چیلنج کیا تھا وفاقی حکومت کو اور گورنر خیبر پختونخوا کو کہ وہ صوبے میں گورنر راج لگا کر دکھا دیں، اس کی بھرپور مزاحمت کی جائے گی اور خاموش نہیں بیٹھا جائے گا۔ اور یہ بھی سن لو، ہم کرسی والے نہیں ہیں، ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی کرسیوں پر، لعنت بھیجتے ہیں کہ تم ہمیں ڈرا لو گے کہ تم گورنر راج لگا دو گے تو ہم تمہاری بات نہیں کریں گے۔ لگاؤ گورنر راج، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں فلور آف دا ہاؤس کہ تمہارے باپ میں ضرورت ہے، لگاؤ گورنر راج تم۔ اگر خدا کی قسم اس صوبے کے اندر اس مینڈیٹ کے ساتھ تم نے گورنر راج لگایا، اس صوبے میں تم رہ گئے تو ہم اپنے باپ سے پیدا نہیں ہوئے ہوں گے۔ ابھی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ بانی چیئرمین نے اب مزید جو ہے وہ تحریک کی کال دی ہے اور آئندہ آنے والے ہفتے میں پشاور میں ایک اجتماع کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اس کا فیصلہ کیا گیا ہے، ہدایت کی گئی ہے کہ پشاور میں جو ہے اس اجتماع کا انعقاد کیا جائے۔ اس میں آئندہ کا عمل کا اعلان کیا جائے گا اور بانی چیئرمین نے یہ کہا ہے کہ اگر وفاقی حکومت جو ہے وہ سیاسی قیدیوں کو رہا نہیں کرتی اور 26ویں آئینی ترمیم پر اپنا فیصلہ واپس نہیں لیتی تو سول نافرمانی کی تحریک چلائی جا سکتی ہے۔ تو اگر تحریک انصاف اور وفاق کے درمیان سیاسی ماحول جو ہے وہ مزید کشیدہ ہوتا ہے اور تحریک انصاف ایک بار پھر اپنے احتجاجی تحریک یا باہر نکلنے کا اعلان کرتی ہے تو اس بار وفاق کی جانب سے بھی سخت موقف اپنائے جانے کا امکان ہے۔ تو اسی ساری صورتحال کے اوپر آل پارٹی کانفرنس بلائی گئی تھی جس میں تمام سیاسی جماعتوں نے شرکت کی تھی۔ اس حوالے سے ہم نے جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی رابطہ کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو اس حوالے سے علم نہیں ہے کہ گورنر راج کا لگایا جاتا ہے یا نہیں، لیکن جو صورتحال بن رہی ہے صوبائی حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نہیں اپنا رہی، حالانکہ یہ اے پی سی جو ہے صوبائی حکومت کو بلانی چاہیے تھی لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی تو یہ گورنر کو یہ اقدام اٹھانا پڑا ہے۔ نہ انتظامی صلاحیتیں ہیں، نہ کوئی نظریاتی صلاحیتیں ہیں، نہ قیام امن کے لیے کوئی پیش رفت ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیوں گورنر کو اجلاس بلانا پڑا، یہ تو ایگزیکٹو کی ذمہ داریاں ہیں اور ایگزیکٹو جو ہے وہ اس صلاحیت سے محروم ہے۔ دوسری جانب جو ہے اس معاملے پر وفاقی حکومت کا کوئی واضح موقف سامنے نہیں آ رہا۔ کابینہ میں اس حوالے سے بات ہوئی تھی لیکن ابھی تک نہ وزیر اعظم کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ صوبے میں کیا صورتحال بن سکتی ہے اگر ایک بار پھر تحریک انصاف جو ہے وہ باہر نکلتی ہے یا اسلام آباد کی طرف جاتی ہے تو کیا صورتحال ہوگی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کی مخالفت کر چکی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ گورنر راج کے وہ حق میں نہیں ہے، لیکن دوسری جانب
گورنر خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ اگر وفاق کی جانب سے اگر کہا جاتا ہے کہ جس صوبے میں گورنر راج نافذ کیا جائے تو چونکہ گورنر ہے تو وہ اس پر عمل کریں گے. دوسری جانب جو آئینی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آئین کے مطابق جب ترمیم ہوئی ہے, جو ترمیم گزشتہ آئین میں کی گئی ہیں, تو اس کے مطابق 8ویں آئینی ترمیم کے مطابق اس میں گورنر راج نہیں لگایا جا سکتا, کیونکہ یہ اختیار جو ہے صرف صوبائی اسمبلی کے پاس ہے. صوبائی اسمبلی سے قرارداد منظور کی جائے گی, اور چونکہ اکثریت وہاں پر پی ٹی آئی کی ہے تو یہ اقدام یہاں پر ناممکن نظر آ رہا ہے. لیکن پھر بھی جو ہے آئینی ماہرین سے رابطے کیے جا رہے ہیں. نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس آئینی پہلو کو دیکھ رہی ہے, بلکہ صوبائی حکومت نے بھی جو ہے وہ آئینی ماہرین سے رابطہ کیا ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. صوبائی حکومت یا تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے موقف میں کامیاب ہوتی ہے, یا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ جو اس میں جو پالیسی ہے ان کی وہ اس میں کامیاب ہوتی ہے.